بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے کل والے سبق میں ہم نے سورہ انفطار کی ابتدائی 8 آیات کی تفسیر پڑھی تھی، اور آج کے سبق میں ہم اگلے 11 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو، بالدین، اعمال کے بدلے کو، یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں جو ہم اچھے کام کریں گے آخرت میں اس پر اچھا بدلہ بھی نہیں ملے گا، اور ہم جو یہاں گناہ کریں گے تو قیامت میں اس پر سزا بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو اعمال کے بدلے کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تمہارے اوپر مقرر ہیں، لحافظین، نگران فرشتے، کرامن کاتبین، ایسے فرشتے ہیں کرامن جو معزز ہیں، جو قابل احترام ہیں، کاتبین، اور تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ تو ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہوگا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگران موجود ہیں، کرامن کاتبین، معزز اور محترم لکھنے والے فرشتے، یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار اور بدکار لوگ لفی جحیم، جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، یہ گنہگار لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے یوم الدین، بدلے والے دن، یعنی قیامت والے دن یہ گنہگار اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ گنہگار لوگ اس جہنم سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی اگر وہ چاہے کہ ہم اس جہنم میں نہ جائیں بلکہ آگے پیچھے ہو کر غائب ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہاں سے اللہ کے نبی کو خطاب ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ بدلے کا دن ایک ایسا دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی کسی کے لیے ذرہ برابر اختیار نہیں رکھے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس، کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے مالک نہیں ہوگا، شیئن، کسی بھی چیز کا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن جو حکومت ہوگی اور اس دن جو اختیار ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہم نے بھی 11 آیتیں پڑھی ہیں، تو اس سے پہلی والی آیتوں میں ہم نے سب سے پہلے اس عالم اور اس دنیا کے ختم ہونے کے جو 4 علامتیں ہیں اس کا تذکرہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تنبیہ فرمائی ہے اور اس کے غفلت سے اس کو بیدار فرمائے ہیں، اس کا ذکر تھا کہ یہ انسان کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے اپنے کرم کرنے والے اور اپنے رحم کرنے والے رب سے غافل کر دیا ہے۔ اور اب جو آج کا سبق ہم نے پڑھے ہیں، جو ہم نے 11 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روز جزا، یعنی جو بدلے کا دن ہے، جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کے برابر گناہ بھی ملے گا،
تو یہاں سے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ نہیں مگر یہ کہ تم اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اس سے پچھلے والی آیت میں انسان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہے؟ تو یہ در حقیقت یہاں اس سوال کا جواب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کریم سے غافل اس لیے ہے کہ انسان کو آخرت میں جو بدلے کا دن ہے اس کا یقین اب تک حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب دینا ہے، جو میں اچھے کام کر رہا ہوں اس پر مجھے بدلہ ملنے والا ہے ثواب کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اور جو میں گناہ کر رہا ہوں اور جو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں اس پر مجھے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ کبھی بھی اپنے رب کریم سے غافل نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا اسی سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کس قسم کے ہیں؟ تو ان کے اللہ نے یہاں پر 3 خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 کرامن، وہ فرشتے جو ہیں وہ فرشتے قابل احترام ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام رکھتے ہیں، اور اسی مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ کبھی تمہارے سامنے آ کر تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں تاکہ پھر وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کریں۔ دوسری خوبی اور دوسری صفت ان کے ہیں کاتبین، کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ان اعمال کو رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کسی چیز کو لکھ لیتا ہے تو لکھنے کے بعد نہ تو اس کو بھولتا ہے اور نہ پھر جو ہے نا وہ بات اس پر کبھی پوشیدہ رہتی ہے، کبھی مخفی رہتی ہے، بلکہ وہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یعلمون ما تفعلون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان سارے کے سارے اعمال کا علم بھی دیا ہے، کہ جو کچھ دنیا میں تم اچھے کام کرتے ہو اس کا بھی علم ہے، اور جو گناہ کرتے ہو اس کا بھی وہ فرشتے علم رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہے، اپنی طرف سے یا اپنے اختیار سے وہ کچھ نہیں کرتے، بس جس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے کا حکم ہوتا ہے اس بات کو لکھتے ہیں، اور جس بات کو لکھنے کا حکم نہیں ہوتا اس کو نہیں لکھتے۔ تو یہ جو نگران فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے تعداد کیا ہیں، اور یہ کہاں موجود ہوتے ہیں، اس مسئلے کی مفسرین نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، جو مختصر طور پر یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید کی آیات میں انسان کے ساتھ جن فرشتوں کی ڈیوٹی اور جن فرشتوں کی موجودگی کا تذکرہ ملتا ہے وہ 2 طرح کی فرشتے ہیں۔ ایک وہ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور دوسرے وہ فرشتے جو انسان کے حفاظت پر مامور ہے اور ان کا کام انسان کے حفاظت کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ کام ایک ہی طرح کے فرشتے کرتے ہیں یا ان دونوں کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں؟ تو اس بارے میں مفسرین اور علماء کے دونوں قول ملتے ہیں، دونوں باتیں ملتی ہیں۔ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو آفات اور مصیبتوں اور حادثات سے بچانے کے لیے الگ فرشتے مقرر ہیں، اور انسان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ اور پھر دونوں قسم کے جو فرشتے ہیں ان کی 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک جماعت صبح فجر کی نماز میں آ جاتی ہے اور وہ عصر کی نماز تک انسان کے ساتھ موجود رہتی ہیں، اور پھر فجر میں جو جماعت چلی گئی تھی وہ عصر میں واپس آ جاتی ہے، اور جو جماعت فجر کے نماز میں آئی تھی وہ اوپر آسمانوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو دونوں قسم کے جو فرشتے ہیں یعنی انسان کی حفاظت کرنے والے اور انسان کے اعمال لکھنے والے، یہ الگ الگ جماعتیں ہیں،
اور دونوں فرشتوں کی دو دو جماعتیں ہیں، پھر صبح کے لیے الگ ہے، دن کے لیے الگ ہے، اور رات کے لیے الگ ہے۔ دوسری بات ان فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فرشتے ہوتے کہاں پر ہیں، تو اس بارے میں روایات جو ہے وہ مختلف ہیں۔ البتہ سب سے جو راجح قول ہے، جو سب سے مضبوط بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہے وہ انسان کے کندھوں پر موجود ہوتے ہیں، اور انسان جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جو اعمال کرتا ہے، وہ سارے کے ساری چیزیں وہ فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اگرچہ انسان کے تمام اقوال کا، تمام باتوں کا بھی علم ہے اور تمام اعمال کا بھی علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ فرشتے اپنے رجسٹر لے کر اور اپنی کتابیں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر فرشتوں کے ان کتابوں کا اور ان رجسٹروں کا جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا ہے لوح محفوظ کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ انسان دنیا میں کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال میں سے نیکی اور گناہ کی جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور باقی ساری کی ساری باتیں مٹھا دی جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کو ثواب جو ہے وہ اس کے نیکیوں پر ملتا ہے اور عذاب اس کے گناہوں پر ملتا ہے۔ تو ہر وہ عمل اور ہر وہ بات جس کا تعلق یا تو گناہ سے ہو یا اس کا تعلق نیکی سے ہو، تو وہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے اور باقی ساری کی ساری باتیں مٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ یہ دراصل ماقبل کی دو آیتوں کا نتیجہ ہیں یہ دونوں آیتیں۔ ماقبل کے اندر ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا تھا کہ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ قیامت کے دن ہر انسان جو ہے وہ اپنے اگلے پچھلے سارے اعمال کو جان لے گا۔ اور دوسری بات ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ان دونوں آیتوں سے یہی رزلٹ اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، انسان کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا نتیجہ بھی نکلنے والا ہے، اور پھر انہی اعمال کی وجہ سے ہر انسان کا ٹھکانہ اور ہر انسان کا انجام بھی الگ الگ ہونے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو ہوں گے نعمتوں کے اندر، جنت کے اندر، اور جو گناہگار اور بدکار لوگ ہیں وہ ہوں گے دوزخ کے اندر۔ تو یہی فائدہ ہے انسان کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ کرنے کا اور انسان کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے لکھوانے کا، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے برابر اس کا بدلہ مل جائے۔ پھر آگے اس جہنم کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ یہ جو انسان ہے گناہگار اور بدکار ہے، یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا جزا والے دن، یعنی قیامت والے دن، کیونکہ انسان کو اس کے ہر قسم کے اعمال کا جو بدلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ملے گا، اس لیے قیامت کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وما هم عنها بغائبین، کہ یہ جو گناہگار لوگ ہیں یہ جب جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کبھی اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما هم عنها بغائبین، یہ دراصل دنیا کے قید خانے اور جہنم کے اندر فرق کو بتانا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم کسی جیل خانے میں، کسی قید میں، کسی جیل میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس جیل سے نکلنے کی کچھ نہ کچھ صورت نکل آتی ہے، یا تو اپنے سزا کی مدت پوری کر کے نکل آتا ہے، یا پھر رشوت دے کر رہائی حاصل کرتا ہے، یا اپنی ضمانت کروا دیتا ہے، یا تانے پر اور جیل پر حملہ کروا کر نکل جاتا ہے۔ لیکن جہنم وہ گناہگاروں کے لیے اور کفار کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ وہاں کسی صورت بھی نکلنے کی صورت نہیں ہے، نہ تو وہاں پر جو ہے نہ وہ رشوت کام آ سکتی ہے، نہ وہاں پر مدت پوری ہو سکتی ہے، اور نہ وہاں پر کوئی ضمانت کی صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ دراصل اس روز جزا یعنی قیامت کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ وہ قیامت کا دن، وہ بدلے کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں کوئی شخص کسی شخص کے لیے جو ہے نا وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھے گا، نہ تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو جہنم سے نکال سکے گا، ورنہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو جنت میں داخل کرا سکے گا۔ کیوں؟ والامر یومئذ للہ، کیونکہ اس دن جو حکومت ہوگی اور اس دن جو اختیار ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہوگا۔